بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن سرجسة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة رواہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2010 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 السمت الحسن، اچھی عادات، اچھی خصلت۔ نمبر 2 التؤدة، غور و خوض کرنا، کسی کام کو کرنے سے پہلے غور و خوض کرنا۔ اور نمبر 3 اقتصاد، یعنی میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو نبوت کا 24واں حصہ ہے، جو نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ یعنی السمت الحسن، اچھی خصلت کسے کہتے ہیں؟ اچھی خصلت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اچھی خصلت یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو اور صبر و تحمل سے کام لو، برداشت کر لو، اس کی میٹھی کڑوی کو برداشت کر لو، اور اس کو کسی قسم کا کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی زیادہ تکلیف نہ دے پاؤ، اور مزید اس کو جتنا اس نے مطلب یہ کہ اینٹ کا جواب جس کو ہم پتھر سے کہتے ہیں وہ نہ دو، بلکہ یہ کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے پیش آؤ اور معافی کا اعلان کر دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے جو تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس کو کہتے ہیں السمت الحسن، سین کے ساتھ السمت الحسن، اچھی خصلت ہے۔ اور یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے، یعنی انبیاء کی صفات ہیں یہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انبیاء کرام کے اوپر جب دعوت دیتے تھے تو اس وقت جو ان کے اوپر تکالیف آتی تھی وہ کتنی زیادہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کے، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیں۔ طائف کے موقع پر کیا ہوا، کتنی تکلیفیں ہوئیں، حتیٰ کہ فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں ان دونوں کو میں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو درمیان میں کچل ڈالوں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ کچل ڈالو ان کو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جو پھر نسل میں ایسے پیدا ہوئے نا۔ تو یہ ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء کی صفت ہے کہ معاف کر دو، جو تکلیف ہو جائے اس کو معاف کر دو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جو نیکی کرے اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ اس کو دو، اس کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو۔ یہ انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے، 24واں حصہ ہے نبوت کا۔ اور دوسرے نمبر پر تو ہم نے پڑھ لیا التؤدة، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے غور و خوض کرنا، دنیاوی کام کو کرنے سے پہلے غور و خوض کرنا۔ اور آخرت کا کام اگر وہ ایسا ہے کہ اس میں نفع ہی نفع ہے تو پھر اس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کر ڈالو۔ لیکن دنیاوی کام میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ غور و خوض کر کے کریں تاکہ آپ کو کل پچھتانا نہ پڑے۔ یہ ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکس کر لیے، بات کر لی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اقتصاد، میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتدال ہو آپ کے ہر کام میں۔ آپ کے ہر کام میں کیا ہو؟ اعتدال ہو۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ دنیاوی تعلقات رکھے ہوں تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت زیادہ آگے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کمی بھی اس میں نہ ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کے گھر میں تو آپ دن میں 10 دفعہ جاتے ہیں، دوسری بہن کے گھر میں جاتے ہی نہیں ہیں، نہیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک، یہ میانہ روی ہے۔ درمیان میں رہو، نہ بہت افراط ہو نہ بہت تفریط ہو، نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو۔ اسی طریقے سے عبادات کے اندر بھی یہی ہے، میانہ روی اختیار کریں۔ بہت زیادہ ایک دن میں آپ نے نوافل پڑھ لیے، دوسرے دن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ رات کو پوری رات جاگ کر نفل پڑھے اور صبح فجر کی نماز رہ گئی۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ تم ایک دن میں 10 پارے پڑھو اور دوسرے دن ایک بھی نہ پڑھو، نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادوموها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں یعنی دائمی ہوں، ہمیشہ کے لیے کرو اور آپ کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو۔ یہ ہے میانہ روی۔ تو اس طریقے سے چاہے دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور ہوں، میانہ روی اس میں اختیار کرنا یہ نبوت کے 24ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ کتنی اچھی خصلتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یہ کہ اچھی خصلتیں اپنے اندر اپنائیں، اس سے انسان قیمتی بن جاتا ہے معاشرے کے اندر، اللہ کے ہاں بھی قیمتی، لوگوں کے ہاں بھی قیمتی۔ اچھی خصلتیں ان کے اندر، بری عادات نہ ہوں ہمارے اس کے اندر۔ کچھ بھی آپ بری عادات کے اندر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں کہ بھائی یہ بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے۔
اور دوسرا یہ کہ غور و خوض کر کے کسی کام کو کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا، چاہے وہ دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔